یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے۔ فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا، جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں، آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے، مداخلت ہے؟ پہلے تو جو فیکٹس ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی ان کی تردید نہیں کر سکتا، 7 مارچ کو ڈونلڈ لو پاکستان ایمبیسی میں ایک آفیشیل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان امبیسڈر کو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ نے پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا، یہ نو کانفیڈنس کی جو موشن آ رہی ہے تو پاکستان کو بڑے فیس کرنا پڑے گا، بڑی مشکلات کا دھمکی دیتا ہے، اور اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ فیکٹ ہے۔ یہ پاکستان کے امبیسڈر جو وہاں تھے انہوں نے کنفرم، انہوں نے یہ جو سائفر ہے، سائفر کا مطلب کہ یہ وہ جو مراسلہ ہے یہ آفیشیل بھیجتے ہیں امبیسڈر سیکرٹ کوڈڈ میسج میں، جس کو سائفر کہتے ہیں، فارن آفس کو، اور پھر میں پرائم منسٹر میرے پاس آتا ہے، ایک جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، اور ایک کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہیں ساری فورسز کے، اور پھر جاتا ہے ایک ملٹری قیادت کے پاس۔ تو میرے پاس جب یہ آیا تو یہ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، پرائم منسٹر میں تھا، تو کس کو یہ حکم دیا جا رہا تھا ہٹانے کو؟ میں تو فارن آفس تو میرے نیچے ہے، امبیسڈر تو میرے نیچے ہے۔ دوسری چیز اس میں ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ روس کا جو حال ہی میں یعنی ہم 2 یا 3 مارچ کو روس سے آئے تھے اور یہ 7 مارچ کو یہ تھا، تو روس کا جو دورہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف عمران خان نے خود فیصلہ کیا تھا، اور جب پہ امبیسڈر نے اس کی تردید کی اس نے کہا یہ سب سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ تھا۔ اور پھر یہ 7 کو آتا ہے، 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں، اور اس کے بعد ہمارے وہ اتحادی اور ہمارے جو اپنے ممبرز پارلیمنٹ تھے ان کو ایک دم لگتا ہے کہ اوہو یہ تو جناب بہت بری حکومت ہے، ہم نے تو اس حکومت کو چھوڑنا، ہم نے تو ایک دم ان کو یہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ اور ہمارے جو بیک بینچرز ہیں جس میں یہ لوگ پہلے امریکن ایمبیسی میں جا کے، ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے، یہ امریکن ایمبیسی بھی جایا کرتے تھے، یہ 3-4 جو سب سے پہلے لوٹا ہوئے، تو انہوں نے ایک دم ساروں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی گورنمنٹ گرانے کا اور چھوڑنے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب 2 سال پہلے جو 2 سال تھے جب ہماری اکانومی کا برا حال تھا، بینکرپٹ اکانومی ملی، آئی ایم ایف میں جانا پڑا، آئی ایم ایف نے ایسی کنڈیشنز لگائیں، لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت مشکل تھی، پھر کرونا آ گئی اگلے سال، تو 2 سال تو ہمارے بڑے مشکل تھے۔ تو اگر انہوں نے چھوڑنی تھی پارٹی تو تب جانا چاہیے تھا، لیکن آخری 2 سال میں، پچھلے 30 سال میں وہ پاکستان کے وہ سال تھے جس میں ہم نے سب سے تیزی سے ترقی کی ہے۔ ہماری ڈیولپمنٹ، ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ جو 5.6 اور 6% تھا، یہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں تو بہت اچھا تھا۔ ہماری انڈسٹری گرو کر رہی، ہماری ٹیکسٹائل کی ریکارڈ پروڈکشن، ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ، ہماری وہ جو ٹیکس کلیکشن ریکارڈ، ریمیٹنسز ریکارڈ، سب سے زیادہ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں، تو اور زراعت کے اندر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، یعنی ریکارڈ بمپر کراپس ہوئی، جو ہم نے ان کے لیے ٹرانسفارمیشن پلان دیا تھا اپنے ایگریکلچر کا، اس کی بڑا ایک دم ہمارا سارا کسان اٹھ گیا۔ تو اس ٹائم پہ جب پاکستان آگے جا رہا تھا تب ان کو کیوں خیال آیا چھوڑنے کا؟ اب میرا سوال یہ ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے۔ فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا، جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں، آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے، مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے جوڈیشل کمیشن کا، میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا، جوڈیشل کمیشن نہیں، کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے، لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، جو ہوئی نہیں ابھی تک۔ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے۔
وہ یہ مداخلت تو سب نے مان لیا نا کہ مداخلت ہے. اب وہ مداخلت جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں ایران میں جب اس نے نیشنلائز کی ایران کی جو سارا جو تیل کی انڈسٹری تھی, تو جو باہر کی قوتیں تھی جس میں امریکہ اور برطانیہ, انہوں نے فیصلہ کیا اس کو گرانے کا. تو اب تو ڈی کلاسیفائی ہو گیا نا, پیپرز ہمارے سامنے ہیں. تو وہ کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا, میڈیا پہ پیسہ چلا, میڈیا میں اس کو پہلے برا بھلا کیا گیا پرائم منسٹر مصدق کو. پھر انہوں نے اپوزیشن سے مظاہرے کروائے, جس طرح یہ کام پہ ٹانگنے والی جو مارچز کروائیں, اور جس طرح یہ لانگ مارچ, انہوں نے اپوزیشن کو پیسہ دیا, انہوں نے کیا. یہ اب ریکارڈ کے اوپر آئی ہوئی چیزیں. اور پھر انہوں نے ان کو لوگ خریدے جو پرائم منسٹر مصدق کی پارٹی کے لوگ تھے, ان کے اوپر پیسہ چلا. تو کیا یہ یہاں نہیں ہوا؟ تو کون فیصلہ کرے گا کہ سازش ہے نہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپن جوڈیشل کمیشن میں ہیئرنگ کروائیں. کلوز ڈورز میں ہم کوئی نہیں مانیں گے, اوپن ہیئرنگ کروائیں, اور اس کے اندر پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پتہ چل جائے گا کہ صرف مداخلت تھی یا سازش بھی تھی.